مصطفیٰ کے عاشقوں کو صرف جنت چاہیے، اور نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے۔ اور یہ نعت کی محفل کا اثر دیکھ رہے ہیں، ایک نور کا عالم ہے جدھر دیکھ رہے ہیں، سب دیکھتے ہیں حسن طلب ذوق طلب سے، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تو آئیے حضرات، بلا تاخیر میں چاہتا ہوں کہ اولاد رسول گل گلزار سیادت معمار قوم و ملت، اولاد رسول ہم سب ہیں جن کے قدموں کی دھول عالی جناب سید شباہت میاں صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ جو لوگ جا رہے ہیں انہیں ایک اولاد رسول کی محبت کا واسطہ۔ دیکھیے حضرات، آپ جائیے نہیں، آپ ان کی تقریر سننے کے بعد جائیے، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ تقریر سننے کے بعد یہاں بھی مچلیں گے اور جانے کے بعد اپنے اپنے گھروں میں بھی مچلیں گے۔ تو آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر کی بلند صداؤں کے ساتھ کر لیں، تو دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر نبی کی محبت میں ایک انقلابی نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان شاجی میاں حضور، فیضان اچھے میاں حضور، عرس مقدس سرزمین موی قاضیان سید شباہت میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم، منبر نور کی زینت و رونق، معزز علماء، حفاظ و قراء، سادات سامعین و سامعات، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میرا اعلان ہو رہا تھا اور لوگ اٹھ کے جا رہے تھے۔ بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ مجھے سن کے نہیں گئے، نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ اب جو لوگ مجھے سن کے جائیں گے تو صبح کو جو لوگ گئے ہیں انہیں سوائے افسوس کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا لمبا جلسہ ہوتا ہی کیوں ہے کہ لوگ بھاگنے لگتے ہیں؟ ایک سوال ہے۔ جب نماز لمبی، حضور نے منع فرمایا جب لوگ نماز پڑھائیں تو لمبی نماز نہ پڑھائیں، تو پھر جلسوں میں آپ پبلک کو کیسے روک لیں گے جبکہ اس کی فطرت سے الگ بات ہے؟ بندہ شام سے بیٹھا ہے تو کب تک وہ میرے لیے، اچھا اب آپ کہیں گے میرا نام، میں یہ سمجھوں گا شاید یہ میری عزت نہیں کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، وہ جس حالت میں بیٹھے تھے بہت دیر ہو گئی تھی بیٹھے بیٹھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اگر آپ لوگوں کے پاس گنجائش ہو سننے کی تو کوئی سن لیجئے، آپ مجھے، اگر آپ کو لگ رہا ہو یہ گنجائش ہے آپ کے پاس تو مجھے سن لیجئے، ورنہ میں کسی پہ بھاری نہیں بنتا۔ اللہ کا شکر ہے میں ابھی اپنے گھر والوں پر بھی بھاری نہیں ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ؟ دعوت تھی آ گیا، دعوت تھی آ گیا۔ اب اگر تقریر میری وقت پہ نہیں ہوئی وہ کمیٹی والوں کا اپنا فیصلہ ہے، مگر اب آپ اپنا فیصلہ بتا دیجئے، اگر آپ نے سننا ہے تو مجھے بتا دیجئے، ورنہ خدا کی قسم میں میرے غوث پاک کا کرم ہے، مجھے کسی چیز کی فکر وگر نہیں ہے، میں اٹھ کے چلا بھی جاؤں گا ایسے، مجھے کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے۔ اس وقت واللہ مجھے کسی اور چیز کی فکر ہی نہیں، میرا رب جانتا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو بتائیے، کیونکہ جب آپ کے سامنے سے لوگ آپ کا اعلان، نہیں اور رک جائیے، یہ سب ہاتھ وات کا مسئلہ نہیں ہے۔ جب ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ مولانا کتنے نیگیٹو تھنکر ہیں، ایک دم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ جب کوئی اٹھ کے جاتا ہے نا اعلان ہوتے وقت تو بڑی تکلیف ہوتی ہے،
تکلیف ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور میں جب لوگ جا رہے تھے تو مجھے افسوس ہو رہا تھا، چونکہ یہ ضروری چیز ہے کہ آپ جب تک سنیں گے نہیں تو آپ کے دماغ میں میری بات آئے گی کیا؟ کوئی کسی کے پاس جادو کے پڑیا تو ہے نہیں جو آپ کو دکھا دے گا اور آپ پھر اس کے بعد وہ ہو جائیں گے، ہے نا؟ اگر آپ نے سننا ہے تو قریب آ کے بیٹھ جائیں آرام سے. بچے تم ادھر آ جاؤ، بیٹے ادھر آؤ، آپ ذرا قریب آ جاؤ. یہ سمجھ رہے ہیں؟ آپ آ جائیں، مہربانی کریں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، بڑی مہربانی ہوگی، بڑی مہربانی آپ کی. اے بیٹے آ جاؤ، اے بچے قریب آ جاؤ. آواز نہ کرو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. کو پتہ نہیں اللہ کتنا کریم ہے. میں بتاتا ہوں اللہ کتنا کریم ہے. ایک بندے کو وہ قیامت کے دن بخشے گا. بندہ کرے گا پروردگار میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، تو نے مجھے بخش دیا. میری نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے میرے رب، تو نے مجھے کیوں بخشا؟ مجھے یاد نہیں کبھی میں نے تیری فرما برداری کی ہو. میں تو ہمیشہ تیرا نافرمان رہا، کبھی میں نے تیری فرمان کو مانا نہیں. مگر کریم رب تو نے بخش کیوں دیا؟ رب فرمائے گا قیامت کے دن، رب فرمائے گا او بندے تو بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. تو ایک مرتبہ سو رہا تھا. بخاری شریف کی حدیث ہے، مطلب کلام اللہ کا ہے، زبان حضور کی ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فرمائے گا او بندے تو رات کو سوتا تھا، سوتے سوتے تجھے پتہ نہیں تو اپنی نیند میں تھا، مست تھا، تو نیند کے مزے لیتا تھا، مگر تو نے سوتے سوتے کربٹ لی، اور جب کربٹ لی تو نے کہا اللہ. رب فرماتا ہے مجھے اتنا پیارا لگا میں نے تجھے اسی وقت بخش دیا. کریم بڑا ہے، اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں. آج میں تقریر انشاءاللہ کروں گا، مگر چونکہ ان لوگوں نے، حضرت نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ ذرا، بڑی مہربانی، آپ ذرا وہ کچھ کلام پڑھ دیں، شاید کدھر سے حکم ہے. اچھا نہیں یہ تو کلام نہیں پڑھتا. آج ایک کلام پڑھتا ہوں، شاید ردیف بھی نہیں ہے اور کلام بھی یہ بالکل نیا ہے، اور یہ گارنٹی کے ساتھ کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا، چونکہ میں نے سنایا نہیں تو کیسے کوئی سنے گا، ہے نا؟ 2-3 شعر پڑھ دوں، اجازت ہے آپ حضرات کی؟ اچھا آپ نے کلام تمام ہستیوں کے بارے میں سنا ہوگا، مگر یہ بھی میں آپ سے کہتا ہوں اس ہستی کے بارے میں آپ نے کلام نہیں سنا ہوگا. اب سن لیں آپ ذرا. اچھا آپ لوگ بول نہیں رہے تو میں کہہ رہا تھا آپ تو اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، حضور کی بارگاہ میں پتھر تک بول جاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی آتا، ایک یہودی آتا ہے، یہودی تھا مگر مستقبل کا صحابی تھا. آ کے عرض کرتا ہے حضور میں پکا ایمان لے آؤں گا مگر ایک معجزہ دکھا دیجئے. ایمان پکا لاؤں گا مگر ایک معجزہ دکھا دیجئے. حضور نے فرمایا کیا دیکھو گے؟ چاہے جو آپ دکھائیں. فرمایا حضور میرا دیکھنا نہیں، جو تم دیکھنا چاہو میں وہی دکھا دوں گا. کہا نہیں جو آپ چاہیں. حضور نے فرمایا نہیں جو آپ چاہیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کریں. کہنے لگا حضور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے رب کے کرم سے کچھ بھی کر سکتا ہوں. کہا اے میری لڑکی مر گئی ہے کئی مہینے پہلے، وہ قبرستان میں ہے، کیا وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتی ہے. حضور آگے آگے، یہودی پیچھے پیچھے پہنچ گئے قبرستان. سرکار نے کہا فرمایا کون سی قبر ہے؟ کہا یہ قبر ہے. فرمایا او لڑکی تجھے اللہ کا رسول پکارتا ہے، ذرا اٹھ جا. جب حضور نے آواز دی نا تو اس کی پہلے قبر کی مٹی ہٹی، اس کے بعد زور سے اوپر کو اٹھی اور اٹھ کے بولی لبیک یا رسول اللہ. اور دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا لبیک لبیک یا رسول اللہ. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. پڑھتا ہوں 2-3 شعر. راشد بھائی آپ کی بھی دعائیں، میں توجہ کے لائق نہیں بنا بھی تو دعائیں چاہتا ہوں، دل لگا کے بولے سبحان اللہ. ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں. ملکہ دو جہان ہے، ملکہ دو جہان ہے، میرے نبی کی ماں. رحمت کا سائبان ہے، میرے نبی کی
رحمت کا سائبان ہے. اور رشتہ دیکھیے ذرا, رشتہ دیکھیے. چچی ہے مرتضیٰ کی, دادی بطول کی. مولا علی کی چچی ہے, چچی ہے مرتضیٰ کی, دادی بطول کی. رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں. معلوم ہے میں کس کے بارے میں کلام سنا رہا ہوں؟ حضور دعا کرتے تھے, یا اللہ تو نے جیسے مجھے مشہور کیا ہے نا, ایسے میری ماں آمنہ کو بھی کر دے. آپ نے کسی نبی کا نام, ماں کا نام یاد نہیں ہوگا آپ کو, مگر حضور کی ماں کا نام سب کو یاد ہے. تو حضور دعا کرتے تھے, یا اللہ جیسے تو نے مجھے مشہور کیا نا, شہرت دی ہے, میری ماں کو بھی مشہور کر دے. تو پھر دیکھیں آپ کیسے, سب کہتے ہیں نا آمنہ کا لال. اچھا نہیں بھائی, یہ شعر آپ کی نظر ہے اور آپ کے والد صاحب کی نظر ہے. شعر بڑا پیارا ہے, آپ سب کی نظر ہے. ہم لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان کہتے نہیں کہتے؟ دیکھیں بھائی ذرا شعر کی نازکی دیکھیے گا, بڑا لطیف شعر ہے. کیا کہتے ہیں ہم اپنی ماں کو؟ کیا کہتے ہیں؟ یعنی میری جان, امی جان, امی جان, امی جان. اب شعر سنیں. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. اور معاذ اللہ کچھ بدعقیدہ بدترین قسم کے گھٹیا لوگ حضور کی والدہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, مگر یہ شعر سنیں. زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک, ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں. رکھتی ہے خاندان ہے میرے نبی کی ماں. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں, ٹاپک پہلے سن لیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تقریر میری جو ہے شکر پر ہے. قرآن میں ایمان کے بعد سب سے زیادہ جس کے احکام نازل ہوئے وہ صبر اور شکر ہے. کیا؟ شکر. اب اس شکر پر آپ میری گفتگو سنیے. اچھا آپ کو آرام آرام سے سمجھ میں آتی ہے میری بات؟ میں زور سے بولوں گا تو کچھ باتیں مس ہو جائیں گی, تو ایسے جو بول رہا ہوں تو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ای کو تھوڑا کم کر کے آواز صاف کر دیں. مائک بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور مائک والے بھائی کو ہماری طرف سے یہ ان کے پرفارم پر عرض کرتا ہوں میری بات شروع ہو جائے. ادھر دیکھیے آپ, دیکھو صاحب, اللہ کے نام پہ ملنے والے کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے اچھی جگہ کوئی مل ہی نہیں سکتی. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے اچھی جگہ کوئی مل ہی نہیں. اللہ کی نعمت ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, سب سے اچھی بات ہے. اچھا میں آپ سے کہتا ہوں شکر. کیا شکر؟ یہ بڑی نعمت ہے. ہماری قوم سے سب سے زیادہ جو چیز ختم ہوئی ہے وہ شکر ہے. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کیا حال ہے, مولوی صاحب تھے, علامہ تھے. میں نے پوچھا کیا حال ہے, سب کو نہیں کہہ رہا, ان کو ہی کہہ رہا ہوں. تو میں نے پوچھا کیا حال ہے, کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ آپ اللہ کا شکر ہے, بڑی اللہ کا کرم ہے, کٹ رہی ہے. تو میں نے کہا جب یہ کٹ رہی کہنا تھا تو یہ اللہ کا نام کیوں لیا؟ یہ بعد میں یہ جو کٹ رہی ہے لفظ نکلا ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں, ہنسو مت بھائی, میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا. سوچو تو ذرا, شکر ادا کرنے کی یہ عادت ہے. میں مجھ سے کوئی کہے صاحب کھانا کھا لیا, میں کہوں ہاں یار کھانا کھا لیا. کیا کھایا؟ علماء کی محفل میں ہنسنا گناہ عظیم ہے,
چھوٹا موٹا گناہ نہیں، بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک علماء کی محفل میں بے تکلف ہنسنا زنا کرنے سے بھی بدتر ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا، اللہ کا فضل ہے، جس سے کوئی ہنسے، میں توبہ کرتا ہوں ایسی باتوں سے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ شکر ادا کرنے سے انسان کی نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اگر آپ کہیں آپ کو کس بات پر شکر ادا کرنا ہے، تو پہلی چیز یہ شروع ہوتی ہے، اللہ نے آپ کو آپ کے بغیر آویدن پتر کے، بغیر گزارش کے، بغیر پرارتھنا پتر کے، اللہ نے آپ کے ادراک کے الگ، آپ کو تو ادراک تک نہیں تھا، اللہ نے آپ کی بغیر دعا کے آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ نہ بناتا تو آپ کیا کر لیتے؟ اس پر شکر ادا کیجئے۔ دیکھو یہ پردے کے پیچھے کچھ لوگ بول رہے ہیں، ان سے ذرا منع کر دو، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے آپ کو انسان بنایا۔ ابھی بایزید بستامی کا ذکر ہوا تھا، بایزید بستامی کو جانتے ہیں آپ؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خربوزہ نہیں کھایا، حالانکہ سنت ہے۔ کسی نے پوچھا جبکہ خربوزہ کھانا سنت ہے، آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ فرمانے لگے خربوزہ کھانا سنت تو ہے، مگر مجھے یہ پتہ نہیں چلا کدھر سے کاٹ کے کھانا سنت ہے، تو میں اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ خربوزہ کھاؤں تو سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ بایزید بستامی ہے۔ بایزید بستامی جب گزر کے جاتے تھے نا، دیکھیں توجہ، گزر کے جاتے تھے نا، تو ان کے محلے کا کتا انہیں بھونکتا تھا تو وہ روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یار اتنا نیک انسان، ولی انسان ہے، یہ اس پہ کتا بھونکتا کیوں ہے، اور جب یہ بھونکتا ہے تو یہ روتا کیوں ہے؟ ایک دن لوگوں نے مشورہ کر کے پوچھ لیا، حضور یہ بتائیے آپ نکلتے ہیں، کتا بھونکتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، کتا کیا کہتا ہے؟ فرمانے لگے کتا کہتا ہے، او بایزید یہ بتا تیری ایسی کون سی نیکی ہے جو تجھے انسان بنا دیا گیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ ہے جو میں کتا بنا دیا گیا؟ انسان بنایا، سوچو تو کسے بھلایا ہے ہم نے، بھلایا کسے ہے؟ اس رب کو جس نے انسان بنایا، اور بن دعا کے بنایا، خاص اپنے فضل سے بنایا، خاص اپنے رحم سے بنایا، خاص اپنے کرم سے بنایا۔ اچھا کرم اس کو رکا نہیں، کرم بڑھتا رہا، ہم نے کچھ مانگا نہیں، انسان بنا کے چھوڑ دیتا نا، انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ نے انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بھی بنا دیا۔ اچھا پھر مسلمان بنانے کے بعد آپ نے کوئی دعا نہیں مانگی، مگر 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھیں، یا اللہ ہمیں نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے۔ آپ نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، آپ پیدا ہو گئے، اللہ نے آپ کو پیدا بھی کیا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا کیا۔ اچھا اس میں امت میں بھی 73 فرقے ہیں، مگر جب آپ کو پیدا کیا نا تو یار کے غداروں میں نہیں بلکہ یار کے وفاداروں میں پیدا کیا ہے نا؟ نہ گورے کو چاہے نہ کالے کو چاہے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ آپ کو بغیر کسی انعام کے، دعا کے، آپ کو اپنے حبیب کی امت میں بنایا، سنی بنایا۔ اس کے بعد دیکھو کہ اتنے عیب کیے ہیں، آج تک وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اگر میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو میں زمانے کو دکھانے کے مقابل نہ رہوں۔ اس نے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کسی نے سعدی شیرازی سے پوچھا، یعنی حافظ یہ جو شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہنے لگے کیا پوچھتے ہو، دانت ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے، مگر زبان ابھی تک اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آئی۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھر کی نعمتیں۔ اور شیخ سعدی رونے لگے، کہنے کیا پوچھتے ہو؟ شیخ سعدی کہتے ایک مرتبہ میں دوپہر کے وقت میں گزر کے جا رہا تھا، گزرتے رات کا وقت تھا، وہ دوپہر کا وقت تھا، جب چاہ رہا تھا تو پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے اور بھوکا بھی کئی دن کا تھا۔ کہتے ہیں چلتے میں پہنچا ایک جگہ تو میرے پیروں میں جو ہے وہ نیچے سے جو زمین گرم تپ چکی تھی اس کی وجہ سے چھالے پڑ گئے، پھپوکے پڑ گئے، پھوٹ گئے اور اس میں سے خون نکلنے لگا اور اتنے زخم بن گئے، میرا چلنا مشکل ہو گیا۔ تو میں نے رو کے کہا میرے مالک
کھانا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا دے دے کہ جوتے خرید لوں، چلا نہیں جاتا ہے۔ کہتے جب میں رونے لگا تو قریب گیا اور مڑا، کہتے آگے جا کے مڑا ہی تھا تو میں نے دیکھا ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کے پیر نہیں تھے، وہ بن پیروں کے وہاں بیٹھا تھا۔ میں نے سجدے میں سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیرا نافرمان بن گیا، مجھے معاف کر دینا، میں تیرا ناشکرہ بن گیا، تو نے مجھے کم سے کم پیر تو دیے ہیں، اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر پہ چھت ہے اور ٹوٹی ہوئی ہے تو جا کے فٹ پاتھ پہ بغیر چھت پہ سونے والے کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کر دو۔ یار میں آپ سے پوچھا ہوں، اگر آپ دوائی نہیں کھاتے ہیں شکر ادا کیجئے۔ جا کے دیکھیے یہ مورتی اسپتال ہے، اس میں جا کے دیکھیے کتنے لوگ ہیں سانس لینے کے لیے مشکل ہے۔ مجھے بتائیں آپ، یہ صحت کا نعمت نہیں ہے؟ اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ صحت نعمت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کسی کے پاس جائیں اور وہ ارب پتی انسان ہو، کیسا ہو؟ ارب پتی، کروڑ پتی، لکھ پتی انسان ہو، اور آپ اس کے پاس جائیں 10 فیکٹریاں چل رہی ہوں اور اس سے پوچھے کیا حال ہے، وہ کہے گا بڑی دولت ہے مگر مجھے کینسر ہے۔ تو کچھ بچا اس کے پاس؟ اگر آپ کو کینسر نہیں ہے شکر ادا کیجئے۔ ایک بڑا امیر آدمی ہسپتال میں گیا، ادھر دیکھیے، ہسپتال میں گیا، بیمار ہو گیا، امیر بہت تھا، ہسپتال میں جب پہنچا تو آکسیجن لگ گیا، 1.5 دن آکسیجن لگا رہا۔ جب باہر نکلا نا تو کہا کتنا پیسہ ہوا؟ کہ 90,000۔ ایک دم رونے لگا۔ بیٹے قریب کھڑے تھے، ادھر سے لوگ بھی آ گئے، صاحب ہم آپ کی مدد کر دیں، اگر پیسے نہیں ہے تو ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے اوئے میں اس ہسپتال کو خرید لوں گا، ابھی کھڑے کھڑے یہاں پر، اللہ نے اتنا دیا ہے مجھے، خرید سکتا ہوں۔ کہا تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں کہ مجھے جو ہے نا یہ یاد احساس ہو رہا ہے کہ 1.5 دن دنیا کے آکسیجن کو میں نے یوز کیا ہے، یعنی میں نے دنیا کی مشینوں سے سانس لیا ہے، تو میں نے 90,000 روپے دیے، مگر 80 سال کا ہو گیا ہوں، اللہ کے آکسیجن سے سانس لیتے ہوئے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں یہ نعمت کتنی بڑی ہے، یہ سانس لینے والی نعمت کتنی بڑی ہے۔ کبھی سوچئے تو یار۔ موسیٰ علیہ السلام، آج کتنے لوگ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمیشہ پریشان رہیں گے جو یہ کہیں گے، چونکہ آسانی آتی ہے شکر کرنے سے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اچھا دیکھیں اس کا ایک بڑا پیارا واقعہ، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، اے میرے بھائی ذرا دھیان دیں، یہ سب کے لیے ہیں، جن کی آواز اچھی ہے وہ شکر ادا کریں، آواز اور اچھی ہو جائے گی، جن کا انداز اچھا ہے وہ انداز پہ، جن کی دکان چل رہی ہے شکر ادا کریں، دکان بڑھ جائے گی۔ ایک گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے جتنا خدا پر یقین ہے اتنا ہی اس کے وعدوں پر یقین ہے کہ اس کے وعدے سچے ہیں۔ میں آج آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ یہ راز جو دنیا میں ترقی کا ہے وہ یہ راز ہے۔ موسیٰ کلام کرتے تھے، کلیم اللہ ہے، یعنی وہ اللہ سے بات کرتے تھے، سبحان اللہ بولو نا یار، توجہ ہے میری بات پر؟ کیا کرتے تھے بولو؟ اللہ سے بات کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، تو لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ دیتے تھے، میرے رب سے یہ کہہ دینا، میرے رب سے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نعیم بھائی اعلیٰ حضرت سے بات کر لیتے ہیں تو لوگ ان سے نہیں کہیں گے کہ ذرا ہماری یہ بات عرض کر دینا رب کی بارگاہ میں، وہ پہنچا دیں؟ تو بڑی بات ہے نا، یہ بڑی سعادت ہے کہ بھئی کسی کو اگر یہ مل جائے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ ایک آدمی آیا، آ کے بولا آپ کلام کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہوں؟ کہا تو پھر رب سے عرض کر دینا کہ مجھے دینا بند کر دے، اب میرا پیٹ بھر گیا دولت سے، اتنا ہو گیا کہ میری اوقات سے زیادہ مل گیا، اب نہیں چاہیے، میرے رب سے کہہ دینا اب مجھے دینا بند کر دے۔ تو موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ پھر آگے بڑھے تو ایک آدمی اپنے آپ کو ریت میں دبائے ہوئے تھا، یعنی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، ریت سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا، اتنا غریب تھا۔ کہنے لگا میرے رب سے کہہ دینا مجھے بھی کچھ عطا کر دے، بڑا غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں، کپڑے بھی پہننے کو نہیں۔ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ موسیٰ رب کی بارگاہ میں گئے، کلام ہوا، رب سے عرض کی، او پروردگار تیرا ایک بندہ ہے، وہ بہت مالدار ہے، وہ کہتا ہے اب مجھے دولت نہیں چاہیے، پیٹ بھر گیا میرا، اب اس سے کہہ دو میرے رب سے اپنے انعام روک دے، میری نیت بھر گئی۔ اللہ اکبر، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا کریم کے غلاموں سنو رب کا فرمان کیا آیا۔ رب نے فرمایا موسیٰ میرے بندے سے کہہ دینا وہ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، اور جو بند نہیں کرے گا میں دینا بند نہیں کروں گا۔
کہا مولا ایک بندہ اور ہے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں. کہتا ہے ریت میں چھپائے ہوئے, کہتا ہے رب سے کہو. موسیٰ سے رب فرماتا ہے مجھے سب پتا ہے, اس سے کہہ دینا موسیٰ کہ وہ میرا شکر شروع کر دے, میں اس کی غربت ختم کر دوں گا. موسیٰ پہلے امیر آدمی کے پاس گئے, کہنے لگے اے امیر سن, رب فرماتا ہے کہ تو شکر ادا کرنا بند کر دے تو وہ تجھے دینا بند کر دے گا. امیر آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے, پورا چہرہ بھیگ گیا, رو کے بولا یار موسیٰ یہ بتاؤ اے اللہ کے نیک بندے, میرا رب مجھے جب دیتا ہے نعمتیں میری اوقات سے زیادہ دی ہیں, میں کیسے شکر بند کر دوں؟ تو موسیٰ کہنے لگے پھر اللہ فرماتا ہے تو شکر بند نہیں کرے گا, وہ دینا بند نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد بات آئی, اس کے پاس بات گئی. جب اس کے پاس گئی تو موسیٰ سے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے شکر ادا کر. بھئی یار کائے کا شکر ادا کروں موسیٰ؟ اگر کسی کے دل پہ میری باتیں اثر نہیں کر رہی نا, علاج کرے دل کا, چونکہ اس سے اچھی باتیں میں کر نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے نہیں؟ شکر کی بات ہے, توجہ ہے میری بات پر نہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ موسیٰ سے نے کہا اس غریب آدمی سے, کپڑے بھی نہیں تھے اس کے پاس, کہا تو شکر ادا کر, تو مالدار, تیری غربت دور ہو جائے گی. اللہ کائے کا شکر ادا کر, میرے پاس تو کپڑے تک نہیں ہیں. ہوا چلی, ہوا چلتی نہیں اللہ چلاتا ہے, ہوا چلی اس کی وہ ریت بھی اڑ گئی. جو شکر نہیں کرے گا ویسے ہی رہے گا. سنیں آپ کہتے ہیں کائے کا شکر ادا کریں, یہ آنکھیں تو دیکھو پوری رات بھر بری چیزیں دیکھ دیکھ کے سوتے رہے, فلمیں ڈرامے گانے گندی چیزیں دیکھ کے سوئے, صبح کو اٹھے پھر آنکھوں پہ روشنی آ گئی. اللہ چاہتا تو اندھا بھی اٹھا سکتا تھا کہ میری نعمتوں کا تو نے اتنا بڑا استعمال کیا, مگر اس نے آنکھیں دیکھے شکر ادا کرو. ابھی تک گناہ چھپے ہوئے شکر ادا کرو. کتنے یہ قدم کبھی مسجد کی طرف نہیں جاتے مگر پھر بھی تو روٹی نعمتیں اللہ کی کھاتے ہو. پہلے زمانے کے ہمارے بزرگوں کو دیکھو, پہلے زمانے ہم نے تو سنے دیکھے نہیں, ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنے, وہ کہتے تھے پہلے زمانے میں گیہوں کی روٹی بڑی مشکل سے لوگوں کو ملتی تھی. ایک ایک جوڑی کپڑے میں 10 لوگ گزارا کرتے تھے, شادیاں کرتے تھے. مگر کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تو کہتے تھے اللہ کا شکر ہے. آج پوری دنیا پہ دنیا کی چیزیں ہیں, سب فیکٹریاں چل رہی ہیں, موبائل ایک سے ایک اچھے, گاڑیاں, پہلے لوگ پیدل یہاں سے بریلی جاتے ہوں گے, آج کے زمانے میں موٹر سائیکلیں, دنیا بھر کی چیزیں. پوچھو کیا حال ہے, بندہ ناشکرا بنا بیٹھا ہے, کہتا ہے یار بس کٹ رہی ہے, بس کٹ رہی ہے. کسی تعویذ سے کچھ نہیں ہونے والا. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. تعویذوں کے پیچھے پڑ گئی قوم, یار میرے نبی نے تو یہ دیا تھا ہمیں کہ شکر ادا شروع کر دو. بزرگوں نے تعویذ دیا, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اوے شکر ادا کرنا, نمازیں پڑھنا. آج میاں لوگ تعویذوں پہ یقین کرتے ہیں مگر میرے رب کے وعدے پر یقین نہیں کرتے. آج ایک جھوٹے انسان کے دیے ہوئے 50 اور 200 روپے کے تعویذ پر یقین ہے مگر رب نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے اس پر یقین نہیں. پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کیسے؟ شکر ادا کرنے سے. کیسے؟ اچھا کسی نے حاتم طائی سے پوچھا, یہ بڑی خاص روایت بیان کر رہا ہوں, حاتم طائی سے کسی نے پوچھا آپ سے بھی زیادہ کوئی سخی آپ نے دیکھا؟ یہ بات آپ کے ایک دم فٹ ہو جائے گی دماغ میں, توجہ ہے نہیں؟ کسی نے پوچھا حاتم طائی سے کیا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کسی کو سخی دیکھا؟ کہنے لگا ہاں دیکھا. کہا کون؟ کہا ایک مرتبہ میں سفر پہ جا رہا تھا, چلتے 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 بھوک لگنے لگی, کچھ تھا نہیں کھانے کو میرے پاس, مطلب پکاوا. تو کہنے میں نے دیکھا ایک جگہ دھواں اٹھ رہا ہے, خیمہ تھا, میں نے سمجھا کچھ کھانے کو ہوگا. میں نے اندر دستک دی, اندر خیمے میں سے ایک آدمی آیا, عرب کا بدو تھا, ایک دیہاتی. وہ کہنے لگا کیا بات؟ کہنے لگا صاحب میں بھوکا ہوں. حاتم طائی نے کہا مجھے کچھ کھلائیں گے؟ اس نے کہا تم میرے مہمان ہو, آ جاؤ. کہتے کھانا لگایا, بکرے کا گوشت تھا اور اس کی جو کلیجی تھی مجھے آج بڑی اچھی لگی. میں نے کہا میں میزبان یار تمہاری کلیجی بہت اچھی بنی ہے. تو اس نے کہا اچھا. کہتے میں رات میں سویا, 2-3 گھنٹے کے بعد وہ پھر آ گیا, تھوڑی کچھ ساتیں گزری, آ گیا. کہتے جب وہ آیا دروازے پہ اس نے کہا مہمان ذرا جاگ جائیے. میں جاگا تو اس نے 3 کلیجیاں اور رکھ دی سامنے. کہتے میں نے تینوں کلیجی کھائیں اور جب کلیجی اچھی لگی تو میں نے کہا اگر تعریف نہیں کروں گا تو یہ کہے گا پہلی والی اچھی تھی, یہ اچھی نہیں ہے. میں نے کہا یار بڑی اچھی ہے, بڑی اچھی کلیجی ہے. کہتے پھر صبح ہوئی تو پھر وہ آیا اور اس نے کم سے کم 25-30 کلیجیاں رکھی تھی تھالی میں اور سامنے رکھ کے مجھ سے ایک دم بولا اب تعریف مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اب میں نے سارے بکرے ذبح کر دیے. مہمان ہمارے یہاں مانا جاتا ہے کہ جب مہمان کسی چیز کی تعریف کرے تو اسے اور دو.
اور میری جتنی بکریاں تھیں بکرے تھے سب میں نے قربان کر دیے، اب میرے پاس نہیں بچے ہیں۔ حاتم طائی کہتا ہے میں نے اسے دیکھا تو سمجھا مجھ سے بڑا سخی یہ ہے، مگر اس واقعے سے مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کھلانے والی کی چیزوں کی تعریف کرتے ہو تو اس کی طبیعت میں آتا ہے اور دے دوں اور دے دوں۔ آپ نہیں دیکھا یہ کتنا اچھا طریقہ ہے، مہمان کا شائستہ طریقہ ہے، وہ جب کھیر کی تعریف کرے تو میزبان سمجھ جاتا ہے میرے مہمان کو یہ کھیر اچھی لگی ہے، وہ کھیر دے دیتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کھلانے والے کی چیزوں کی تعریف کرو گے تو وہ دے گا، مگر یہ تو کھلانے والا یہ تھوڑی ہے، اصل کھلانے والا پروردگار ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو دنیاوی کھلانے والے کے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، پروردگار کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تمہیں عطا کرتا رہے گا، تم تعریف کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا۔ مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، تم شکر ادا کرتے رہنا۔ بولو کیا؟ بولو جلدی بولو۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا شکر کیسے ادا ہونا چاہیے؟ دل سے۔ تسبیح پڑھی پر دل نہیں پڑھیا، کیا لینا تسبیح پڑھ کے ہوں؟ وہ کہتے ہیں داتا باؤ یار اس نے تسبیح پڑھی مگر اس کا دل پھرا ہی نہیں، تسبیح پھیر لی خالی۔ اے بچے بیٹھ جائیں، مہربانی کر بیٹے بیٹھ جائیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کے؟ تھوڑا دیر اور بولوں؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ لگ رہا ہے آپ کا دل؟ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تسبیح پڑھ کے اللہ، عجیب سے معاملہ ہے۔ میں نے عجیب رٹو لوگ دیکھے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا مجھے تعریف کرنی ہے نا، حضرت بہت اچھے ہیں، میں ان کے سامنے کہوں گا حضرت بہت اچھے ہیں، یا تسبیح لے کے بیٹھ جاؤں گا حضرت بہت اچھے ہیں، ایسے کر کے دیکھوں گا۔ میں نے ان سے تعریف کرنی ہے، ان سے ایک بار کہہ دوں گا بس، اور وہ بھی دل سے کہہ دوں گا صاف کھل کے۔ مطلب یہ ہے 100 بار گننے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بار دل سے کہو، مگر اتنا دل سے کہو کہ بالکل نیت صاف ہو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر ہے پروردگار، شکر ہے تیرا پروردگار۔ اچھا یہ شکر ملتا ہے ماں باپ سے۔ اب میں اس کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ بات وہاں لے جا کے رکھوں گا کہ انشاءاللہ سب کے شکر سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں آپ، اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حضور کی گود میں پلا ہے، سب سے زیادہ حضور کے ساتھ وقت گزرا ہے، اور اس کے جانے پر جب وہ مدینے سے جاتا ہے نا تو اس کے جانے پر میرے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ جب تک میرا علی واپس نہ آ جائے تب تک مجھے موت نہ آئے۔ علی، مولا علی کی بات کر رہا ہوں، سنو، مولا علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے شکر کی۔ آپ نے سن بھی آسانی سے لیا اور میں نے کہہ بھی آسانی سے دیا۔ ابھی 1000 کو سوچو، یہاں تو لوگ یہی پوچھنے آتے ہیں مولانا علماء سے عشاء کی نماز کم کیسے کی جا سکتی ہے، کیا کیا چیز چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نوافل چھوڑنے کی بات کرتے ہیں لوگ۔ مولا علی کتنی نماز پڑھتے تھے؟ ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، کتنی نماز پڑھتے تھے؟ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے پوری رات میں، 1000 رکعت نماز نفل۔ اچھا وہ تو پڑھتے ہی ہیں، ان کی بیوی بھی پڑھتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے وہ صبح ہو کے کوئی یہ کہتی ہے چلو کام میں لگ جاؤں، نہیں نہیں، جب صبح ہونے لگتی تھی تو وہ ان کی بیوی یعنی حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دعا کرتی تھی یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا دے کہ فاطمہ تیرا دل کھول کے شکر ادا کر سکے کہ تو نے مجھے فاطمہ بنایا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے 25 دن اور ایک مہینے سیدہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا، چولہا، مگر شکر، اتنا شکر ہے میاں کہ میاں پوری رات نماز پڑھتی ہیں، شکر ادا کرتی ہیں۔ دیکھو آپ، اب مجھے بتاؤ جب بچے ماں باپ کو دیکھیں گے تو وہ شکر کی ڈیفینیشن، شکر کی پریبھاشا، شکر کی تعریف سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ باپ پوری رات 1000 رکعت نفل نماز
1000 پوری رات میں. اب سنو پھر کربلا سنو اب مجھ سے. اور آج کربلا کو اس حوالے سے سن لو, شکر کے حوالے سے. آج کسی عورت کے یہاں کوئی انتقال ہو جائے نا, مردہ کوئی مر جائے, کسی کا بھائی مر جائے, باپ مر جائے, تو عورتیں معاذ اللہ اتنا شور مچاتی ہیں گھر میں بیٹھ کے, ایسے روتی ہیں معاذ اللہ, بدتمیزی تک کرتی ہیں. کچھ عورتیں کفریہ الفاظ بھی کہہ جاتی ہیں, ایمان سے بھی نکل جاتی ہیں. کیسے میرے ابا وقت ہی نہیں لیا, تو معاذ اللہ کے بارے میں بری میں تو نقل بھی نہیں کر سکتا. بدتمیزیاں کرتی ہیں. میں کہتا ہوں یار, اگر میری بہن چاہے, اچھا نماز ہی چھوڑ دیتی ہے, شکر کا مطلب وہ نماز ہی چھوڑ دیتی ہے, کوئی پڑھنے والی بھی نماز چھوڑ دیتی ہے, یہ ہے حیرت. وہ رونے میں لگ جاتی ہے, بری الفاظ سے روتی ہے, برے لفظوں سے روتی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میت پر آواز سے رونے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے. رونا بری بات نہیں ہے, دل سے رونا. حدیث شریف میں آیا دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے, زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے. تو جو زبان سے آوازیں کر کے روتا ہے شیطان کے جال میں ہے, اور جو دل سے روتا ہے اس پہ اللہ کا کرم ہے. اچھا دیکھیں آپ, اگر بہن چاہے تو اپنے بھائی کے جنازے کو پڑھا ہو, وہ کتنی رولے کچھ ہونے والا نہیں, وہ واپس نہیں آئے گا. مگر اگر چاہے اور اللہ کی رحمتیں دیکھنا چاہے تو بھائی کا جنازہ پڑھا ہے. سب لوگ عورتیں رو رہی ہیں مگر بہن نے وضو کیا. ہائے 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 ہائے, کیا کیفیت ہوگی وہ کہ بہن نے وضو کیا اور پھر مصلی بچھا لیا, اور پھر بھائی کا جنازہ آنگن میں رکھا ہے, بہن کمرے میں جا کے سجدے میں گر گئی. یا اللہ تیرا شکر ہے, کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کا بھائی ہوتا ہی نہیں, تو نے مجھے 20 سال تک دکھایا مگر میں نے بھائی تو دیکھا اپنا. تیرا شکر ہے, تیری نعمت پر شکر. اب مجھے بتاؤ, اگر بہن ایسے اس حال میں شکر ادا کرے گی تو خدا کی قسم اللہ کی رحمتیں جھوم جھوم کے کہیں گی, او فرشتوں میں ایسے کیوں نہ بخشوں, یہ تو انتقال کر گیا مگر اس کی بہن اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے. اچھا جنازہ کہاں رکھا ہوتا ہے, توجہ ہے میری بات پر, میری بات سمجھ آ رہی؟ جنازہ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی, جنازہ کہاں رکھا ہوتا ہے, ذرا غور کریں حضرت. جنازہ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ جنازہ رکھا ہوتا ہے پلنگ پر, ٹھیک ہے, اور ہمارے جیسے بدکار بیکار لوگوں کے جنازے, میرے جیسے جنازے تو اس قابل ہی نہیں کہ انہیں ہوا کی جائے, گھسیٹ کے کوئی کے پھینک دے تو یہ ٹھیک ہے, ایسے بیکار انسانوں کے ساتھ ایسی ہونا چاہیے. مگر سوچو کتنے اچھے لوگ ہیں وہ جن کے جنازے رکھے ہوتے ہیں, جنازے رکھے ہوتے ہیں نا, ہوا بھی ہو رہی ہوتی ہے مگر پھر بھی ماں کو قرار نہیں یار, پھر بھی بہن کو قرار نہیں. آؤ ذرا کربلا دیکھ لیں. کربلا میں ایک بہن ہے جس نے اپنی ماں سے شکر کی تعلیم لی ہے, صبر کی تعلیم لی ہے. اس نے 6 سال کی عمر میں اس کا عالم یہ تھا کہ اس بہن کا عالم یہ تھا, 6 سال کی 8 سال کی تھی سیدہ زینب, تو کاف ہا یا عین صاد کی تفسیر فرماتی تھی. نام تھا زینب. کربلا سنا ہے تو سیدہ زینب بھی سنی ہوں گی نا. جب بھی بہن بھائی کے پیار کی بات آتی ہے سب سے پہلا نام زینب کا آتا ہے. زینب اور حسین کے پیار کی باتیں ہوتی ہیں. یہ یہاں پر کربلا ہے, اور توجہ ہے میری بات پر نہیں, ادھر دیکھو کربلا ہے, اور ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, اور ادھر مقدم میری طرف, کربلا ہے. اور ادھر آپ کے جنازے رکھے پلنگوں پر, ایک دم اس کے اوپر رکھا ہے, اس کے اوپر وہ رکھا ہے, اس کے اوپر کپڑے پڑے ہیں, اس کے اوپر چادر پڑی ہے, ادھر عطر لگا ہوا ہے, ادھر اگربتیوں کی خوشبو لگائی گئی ہے, مگر ادھر سر نیزے پر ہے. نیزہ سمجھتے ہو, بھالا, نیزے پر سر ہے, سر کو ٹانگ دیا گیا, سگے بھائی کا سر نیزے پر ہے. ادھر جسے گود میں پالا تھا اس علی اکبر کا سر نیزے پر ہے, جس کی صورت, جس کی تصویر محمدی ہے, جس کا چہرہ تصویر محمدی ہے, وہ علی اکبر. وہ اور دیکھو کفن ہمیں تو ملا ہوتا ہے نا ہمارے مردوں کو, وہ امام حسین کی لاش ہے, اس پہ کفن کوئی نہیں, کٹی ہوئی ہے, سر کٹا ہوا ہے. اور جب اس پہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو سیدہ زینب مدینے کی طرف دیکھتی ہیں, کہتی ہیں
نانا دیکھیں آپ کے نواسے پر آج یہ وقت ہے اللہ کی طرف سے، نانا ذرا دیکھ تو لے، آپ جسے پیار کرتے تھے آج کفن بھی نہیں ہے تو ریت اڑ کے آتی ہے اور امام کے اوپر۔ میری بہنیں سن لیں، آپ بھی سن لیں، بیٹیاں اگر آج یہ فلسفہ سمجھ جائیں، یہ زینب کون ہے؟ سر پہ سے دوپٹہ کھینچا گیا نا، زینب نے بالوں سے سر منہ ڈھک لیا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فاطمہ، کہنے لگی فاطمہ کی بیٹی ہوں، اگر میرا چہرہ دیکھ لیا گیا تو زمانہ کیا کہے گا؟ علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں۔ سیدہ زینب کا انتقال ہونے والا تھا۔ آج تو میاں، آج موبائلوں پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، ٹک ٹاک پر میری بہنیں، میری بیٹیاں۔ سیدہ زینب کا وصال ہونے والا تھا اور ان کے شوہر نے کہا، حکیم کہتا ہے علاج نہیں کرے گا، دوا نہیں دے گا۔ کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے چہرہ دیکھ کے دے گا، شریعت نے اجازت دی ہے، دکھا دو چہرہ، وہ دوا دے دے گا۔ سیدہ زینب بولی میں نہیں دکھاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے نہیں دکھاؤں گی، میں نے اپنے بھائی حسین سے کربلا میں وعدہ کیا تھا کہ میں نانا کی شریعت کی حفاظت کروں گی، اور میں کیسے سر دکھا دوں، میں کیسے منہ دکھا دوں؟ وہ بات ٹھیک ہے شریعت کی اجازت ہے، مگر میں کیسے دکھاؤں؟ میں نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، علی میرا باپ ہے، حسین اور حسن میرا بھائی ہے، اور اس وقت زمانے میں سوائے زینب کے کوئی دوسری نواسی نہیں ہے۔ آج میری بیٹیوں کو کیا ہو گیا، میری بہنوں کو، اور میری بیٹیوں، میری بہنوں، دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ آج میں شکر کی بات کرتا ہوں، آج مسلح نہیں بچتے، آج جنازوں پہ بری بری باتیں ہوتی ہیں، مگر یہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ جب سورج ڈوبنے کو ہونے لگا، سب کی لاشیں پڑی ہیں، 72 لاشیں، چھوٹے سے علی اصغر کی لاش بھی پڑی ہے جس کی حلقوم میں تیر گھسا ہے، مگر جیسے ہی سورج نیچے جانے لگا، ایک دم سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب نے کہا، او بیبیوں، قافلے والوں، سب نماز کی تیاری کرو۔ کہ نماز کی تیاری کیسے کریں؟ پانی پینے کو نہیں ہے تو وضو کہاں سے بنائیں؟ تیمم کر لو۔ آج تک میری بہنوں، میرے بھائیوں، تمہارے پاس پانی کتنا ہے؟ تمہارے سامنے کوئی موت بھی نہیں پڑی، کوئی جنازہ بھی نہیں پڑا، اور تیمم کر لو، تیمم۔ تیمم کر لیا، سب سے پہلے سجدے میں گئیں امام حسین کی بیوہ، سجدے میں گئی، جا کے بولی اللہ تیرا شکر ہے، دنیا میں کتنی عورتیں آئیں گی، مگر تو نے مجھے فاطمہ کے بیٹے کی بہو بنایا۔ میرا نصیب کتنا بلند ہے کہ فاطمہ میری ساس ہے، میں حسین کی بیوی ہوں۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں اپنے بچوں کی شہادت پر، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں تو نے مجھے کہاں سے کہاں عطا کی یہ رحمتیں، یہ برکتیں، شکر ہے۔ پھر اس کے بعد بیمار سنو کربلا، زین العابدین کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، حسین کا بیٹا بنایا، ایسا بنایا کہ تیرے پیارے حبیب نے میرے آنے کی بشارت عطا کی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں رب العالمین، او کریم پروردگار تیرا بڑا شکر ہے، بہت شکر ہے تیرا۔ توجہ، شکر سنو۔ پھر شکر آگے بڑھا، ایک چھوٹی سی بچی سکینہ ہے، کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے، پوتی بھی بنایا تو فاطمہ کی بنایا، یا اللہ تو نے علی کی پوتی بنا کے، اور یار مجھے بتاؤ جہاں ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، جہاں صبر بھی ممکن نہیں ہے، وہاں شکر ادا کرنے والے یہ کون ہے؟ یہ نبی کے گھر والے ہیں۔ علامہ حسن کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت، کوئی ایسے ہی اہل بیت نہیں ہے۔ شکر کا یہ پہلو پہ تو دیکھ لو۔ اب جب زینب کے سجدہ کربلا میں کر کے کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بنایا، میرا پیدا ہوتے ہی تیرے نبی نے مجھے گود میں لیا تھا، تیرا شکر ہے۔ میرے نانا مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، تیرے حبیب تیرا شکر ہے۔ یا اللہ اگر تو مجھے بچے نہ دیتا تو میں قربان کیسے کرتی؟ کتنی دنیا میں عورتیں بانجے ہیں، تو نے مجھے اولاد والا بنایا۔ کوئی ہے ماں ایسی جس کے بچوں کی لاشیں سامنے پڑی اور وہ شکر ادا کر دے؟ میں شکر بتا رہا ہوں، شکر
میں وہاں پہ تھا چنئی میں، ایک گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک ڈرائیور تھا غیر مسلم تھا، ہندو. جب میں نے کہا نماز روک لے، نماز پڑھنی ہے مجھے عصر کی، تو میں نے نماز پڑھی، روڈ پہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگی. تو کہنے لگا میں نے اور بھی مسلمانوں کو دیکھا ہے مگر کسی کو ایسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو میں نے کہا ان کے باپ کا نام حسین نہیں ہوگا، میرے باپ کا نام حسین ہے. اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو میں اپنے باپ کو منہ کیسے دکھاؤں گا جس کے جسم پر 100 سے زیادہ زخم ہے. یار تپتی ہوئی ریت ہے، سب طرف تیل لگے ہوئے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے میرے ہاتھ میں درد ہو گیا تھا، نہ جانے کیسے. بڑی مشکل ہوتی تھی نماز پڑھنے میں. تو جب بھی نماز پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی یہی سوچتا تھا، یا اللہ امام حسین نے کیسے نماز پڑھی ہوگی. ایک ہم ہیں جنہیں کبھی سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. ایک میرا امام ہے سجدے میں سر رکھا ہے کربلا میں، کہتے ہیں یا اللہ تو نے میرے خاندان کو اپنے دین کے لیے چنا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تو نے مجھے جوان بیٹا دیا اور اپنی راہ میں قربانی بھی تو نے قبول کر لی، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. یا اللہ میں شاکر ہوں، میں راضی ہوں. حسین تجھ سے راضی ہے، تو مجھ سے راضی ہے. اللہ کی رحمتیں کہتی ہیں او فرشتوں دیکھو یہ ایسے ہی نبی کے گھر والے نہیں ہیں، دیکھو میرے حسین کو. شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں بیٹوں کے، یہ کوئی عام وقت نہیں ہے شکر ادا کرنے کا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، جتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین. اور کہہ دو ہوا سے جا کے اب شور نہ کرے، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. کربلا میں امام سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرتے ہیں. تو کیا یار ہمیں تو شکر نہیں ادا کر سکتے؟ ہمیں گھروں میں شکر ادا کرنا ہے، اپنی زندگی بدلنی ہے. میں تمہیں یہ تعلیم دے کے جا رہا ہوں، لوگوں چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنی اولاد سے بھی کہہ کے جانا اللہ کا شکر ادا کرو گے، کبھی پریشان نہیں رہو گے، سینوں میں ٹھنڈ رہے گی، آسانیاں زندگیوں میں رہیں گی. اور یار امام کہتے ہیں شکر ہے جب اتنے زخموں کے بعد اور اتنی پریشانیوں کے بعد اہل بیت نے شکر ادا کیا تو پھر اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی آوازیں آنے لگی. حسین میرا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا. اے حسین یہ کربلا میں یہ کیا چاہتے تھے یزیدی کہ تیری اولاد کو مٹا دیا جائے، تیرے نانا کے دین کو مٹا دیا جائے. تو میں تیرے نانا کے دین کو بھی بلند کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور تیری اولاد کا بھی بدلہ دوں گا. ذرا غور تو کرو، یزید کے بیٹوں کی اولاد کا ان کا نام و پتہ نہیں، مگر اللہ کا وعدہ تھا میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. تو کوئی حسین کا بیٹا زین العابدین بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی موسیٰ کاظم بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی امام نقی بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی امام جواد تقی بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی امام حسن عسکری بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی امام علی رضا بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. کوئی امام زید شہید بن کے چمکا، کوئی امام موسیٰ کاظم بن کے چمکا، کوئی امام جعفر صادق بن کے چمکا، اللہ نے بڑھا دیا. وقت بڑھتا رہا، پھر اللہ نے ایسے بڑھایا کہ کوئی محی الدین عبد القادر جیلانی بن کے بڑھ رہا ہے. دنیا کہتی تھی حسینیت کو ختم کر دیا جائے، مگر یہ جو اہل بیت ہیں یہ شکر کا بدلہ ہے. آپ دیکھو دنیا تو ختم کرنے کی بات کرتی تھی مگر ہندوستان کا بادشاہ نظام الدین اولیاء کو معین الدین چشتی کو بنا دیا گیا. نظام الدین یہ حسین کے صبر کے سجدے کے شکر کا بدلہ ہے. صابر علاء الدین یہ حسین کے صبر کے شکر کا بدلہ ہے. یہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یہ شاہ برکت اللہ، یہ میاں جسم شمارہ کے بزرگ، یہ جناب والا، یہ سرکار سیدنا سید سالار مسعود غازی، یہ شکر کا بدلہ ہے. اور کچھ لوگ جب بدتمیزی کرنے پہ آتے ہیں تو اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے حضور نے اپنی اولاد کو اپنا نائب نہیں بنایا. میں کہتا ہوں یہ کہاں کہا حضور نے؟ کہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو نائب نہیں بناتا، بلکہ فرمایا علماء میرے نائب ہوں گے تو پوری دنیا کے عالم آئے اور ایک بار مقابلہ کر کے دکھائے کہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سے بڑا عالم دکھائے، بتائے معین الدین چشتی سے بڑا عالم، بتائے نظام الدین. اللہ کا وعدہ ہے بڑھاؤں گا. خدا کی قسم قیامت جب آئے گی تو پہلے حسین کی اولاد یعنی حضرت مہدی پہلے وہاں پر حکومت کریں گے، اس کے
رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت. توجہ ہے، دل لگا کے بولو. شکر شکر کیا سیکھا؟ بولو جلدی بولو. اگر تم آج سے شروع کرو گے نا شکر، کل سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. دل سے کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے. بولو کیا اللہ. یار یہ فلسفہ اب ختم کر دیں تقریر. میں بولوں گا تو مگر جب کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں اللہ کا فضل ہے، اور کچھ لوگ بےچارے ایسے ہیں اللہ انہیں رحمت میں رکھے اپنی، انہیں کچھ نہیں کہوں گا. لوگوں نے منع کیا سید صاحب زیادہ نہ کہا کریں، تو میں بھی اب بدل دی تو تھوڑی کیوں بات. اچھا ایک آگے کی حدیث ایک بیان کر رہا ہوں، یہ اور سمجھ میں آئے گی. حضور نے فرمایا جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ واصف علی واصف کا جملہ فرماتے ہیں جو کھلے ہوئے محسن کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ چھپے ہوئے محسن کا شاکر ہو ہی نہیں سکتا. مطلب یہ ہے کھلے ہوئے محسن کون ہے جن کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ماں باپ. جو ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ رب کا ہو ہی نہیں سکتا. بندوں کا شکر جو ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ادا نہیں کر سکتا. اچھا آج کل زمانہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بدلا ہوا ہے. دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا ہے. تقریباً 1 گھنٹے تقریر ہو گئی میری. سمجھ میں آ گئی آپ کے میری بات؟ میں نے پہلی بات کیا کہی ہے پہلے مجھے بتاؤ. کیا بتائی پہلے؟ آج سے شکر شروع کرو گے. اگر زندگی میں شہد نہ گھل جائے تو کہہ دینا. دل سے مگر شکر ادا کرنا ہے. جب بات آگے بڑھانی ہے، میں کیا کہہ رہا تھا، اچھا کوئی باپ کا ہی شکر نہیں ادا کرتا تو کیا اللہ کا کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. اچھا کچھ لوگوں نے باپ کو بڑا ہلکا لیا ہے، ماں باپ کو. اچھا ہمارے یہاں ماں باپ رہتے بھی ہیں نا تو غلام بن کے رہتے ہیں. معاف کیجئے گا جملہ تھوڑا سخت ہے مگر صحیح ہے. الا ماشاء اللہ، سب کو نہیں کہتا میں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں ماں باپ رہتے ہیں تو حاکم بن کے نہیں رہتے، غلام بن کے رہتے ہیں. جیسے کسی کی داڑھی سفید ہو گئی، بوڑھا ہو گیا تو سب اسے جھڑک دیتے ہیں، اے ابا تم نہیں جانتے، تمہیں پتہ نہیں یہ کیا کر دیتے ہو. تم آج دیکھیں آپ کہ ایک باپ نے خودکشی کر لی کچھ دنوں پہلے. اس نے سوسائڈ نوٹ لکھا تھا. میں باپ کیوں کہہ رہا ہوں، ویسے انسان تھا وہ. باپ کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ اس نے بحیثیت باپ خودکشی کی تھی. حالانکہ غلط بات ہے، نہیں کرنی چاہیے، منع ہے، حرام ہے. تو اب وہ اس کا جو خط تھا اس میں لکھا تھا میں اس وجہ سے اپنی جان دے رہا ہوں کہ میرے لڑکوں نے محلے والوں کے سامنے تک مجھے کئی بار مارا ہے، اور میں اب جینا نہیں چاہتا اپنے بچوں سے پٹنے کے بعد. ایک صاحب کہہ رہے تھے سید صاحب دعا کر دیں مر جاؤں. میں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے 4 لڑکے ہیں، اب جوان ہو گئے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب دوائی کے لیے بھی بھیک مانگنی پڑتی ہے ان سے. میں ان سے بھیک مانگتا ہوں، لاؤ دے دو، تو کبھی ڈانٹ دیتے ہیں لاؤ اس سے لے لو، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، زندگی اچھی نہیں لگتی. یار اگر میرا باپ پریشان ہے. بابا فرید کی ایک بات بتاتا ہوں. بابا فرید کو جانتے ہو؟ کسی نے غوث اعظم سے پوچھا کہ باپ کا مقام کیا ہے. غوث پاک کی بات سن لو پہلے. کیا؟ کس کا؟ غوث اعظم سے پوچھا. غوث اعظم کو جانتے ہو؟ غوث اعظم کو جانتے ہو؟ غوث اعظم کو لوگ جانتے نہیں، میں تک نہیں جانتا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میرے بیٹے بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں میں اللہ کا ایک راز ہوں. اللہ کا ایک، فرماتے ہیں میرا نام اتنا بلند ہے میری بغیر مرضی کا نام نہیں لے سکتا کوئی میرا. فرماتے ہیں میرے رب سے میری بات ہو چکی ہے، بات